بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے آج 3 سال 2 دن ہو چکے ہیں، اور بشریٰ بی بی کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 833 دن ہو چکے ہیں۔ مسلسل 9 ماہ سے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ انہیں کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، نہ فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ انہیں وکلا سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ انہیں نجی ڈاکٹروں سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس دوران عمران خان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار عاصم منیر اور یہ اس کے حواری اور فارم 47 کے یہ جو اس نے جھوٹے چوروں ڈاکوؤں کو جو مسلط کر دیا پاکستان میں، یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں عمران خان کی جو بینائی ضائع ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح بشریٰ بی بی کی بھی آنکھ کی 2 دفعہ سرجری کی گئی۔ تو یہ ظلم، جبر، بربریت، فرعونیت، یزیدیت عاصم منیر کی جاری ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی 27 سپتمبر کو جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے پشاور جلسے کے اندر اعلان کیا لانگ مارچ ہوگی پشاور سے اسلام آباد کی طرف۔ تو اس میں اتنی لیٹ تاریخ دینے کی کیا وجہ ہے؟ اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ تاریخ جو ہے جس طرح عمران خان بھی ہمیشہ سے دیتے رہے ہیں، کبھی بھی اتنی لمبی تاریخ انہوں نے نہیں دی۔ اور اب یہ جو تاریخ دی ہے اس کی وجہ سے سوالات جنم لے رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، اور جس کے اندر ابھی میں کچھ سوالات ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں چیئرمین بیرسٹر گور سے، سلمان اکرم راجہ سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے مقابلے میں لانگ مارچ کا فیصلہ کیوں ہوا، اس کی وجوہات سے آگاہ کریں۔ پہلا سوال تو یہ پوچھ رہے ہیں، اور لانگ مارچ کی مخصوص تاریخ کے بارے میں وجوہات سے آگاہ کریں۔ لانگ مارچ کا فیصلہ کس نے کیا؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان یا سیاسی کمیٹی نے کیا؟ کیونکہ معاملہ کور کمیٹی میں تو زیر بحث آیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحادی لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، کیا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کے بعد لانگ مارچ کون لیڈ کرے گا؟ چیئرمین صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب؟ اصل ذمہ دار انسان کون ہوگا؟ پھر سوال آ رہا ہے کہ 26 نومبر کا لانگ مارچ کون لیڈ کر رہا تھا؟ کیا ہمیں معلوم ہے 24 نومبر سے 27 نومبر کی رات تک یہ فیصلے کس نے کیے؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور 26 نومبر میں بھی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بہت سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گئے، ان کی لاشیں تک نہیں دی گئیں، گولیاں ماری گئیں، اور ان کو گولیاں مارنے کا ذمہ دار کون تھا، ان کا کیا ہم نے تعین کر لیا ہے؟ تو اس طرح کے بہت سے سوالات کہ اس کے بعد جو لوگ تقریباً 10,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیے گئے، کیا کبھی پوچھا ہے کہ ان کے ساتھ جیلوں میں کیا کچھ ہوا؟ تو یہ سوال کہ کیا بہت ویلڈ سوال ہے اس کے اندر کہ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان اتحادی لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ کیا فیصلے جو ہے لانگ مارچ کے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے، یا چیئرمین عبوری جو بنے ہوئے ہیں بیرسٹر گوہر کریں گے، سلمان اکرم راجہ کریں گے، یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جن کو عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہوا تھا وہ فیصلے کریں گے؟ تو یہ ابہام جو ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اور اس پر سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے، اور ہمارے اپنے جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں وہ بھی سب سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو سوال اٹھانے پر جو ہے وہ لوگوں کو آپ کہہ دو کہ یہ غدار تھا، یہ تھا، یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا جو ہے وہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا ہوا ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ تو اب یہ پاکستان تحریک انصاف جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور یہ آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے جو ظلم عمران خان پہ کر رہا ہے، جو پاکستان کے لوگوں پہ کر رہا ہے، جنہوں نے پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے 8 فروری 2024 کو، جو اس اقتصادی بحران کے ذمہ دار ہیں، جو دہشت گردی جو پھیل رہی ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو اصل فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں، جو عاصم منیر رجیم ہے، آپ اس کا نام لو اور آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو۔ تو یہ اب جو شفیع جان نے جو سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیا ہے، میں تو پہلا سوال ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی خیبر پختونخوا کی کارکردگی پر توجہ دیں، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کون غدار ہے اور کون کس طرح ہے اور کس کے بارے میں کیا کہا گیا، ان چیزوں کو خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ اور سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے
اب کہ یہ ذرا آپ کلپ دیکھیں، جنید اکبر جو خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں، ایم این اے ہیں، پرانے کارکن ہیں عمران خان کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرتا ہوں علی امین صاحب ہر جلسے میں وہ اپنے جیب سے دیتا تھا. اب یہ علی امین صاحب نہیں ہے جو خان کے نام پہ کماتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ہم سے زیادہ خان کا وفادار کہتے ہیں. میرا ان سے بھی اپیل ہے کہ بھائی جان، خان کے نام پہ تو اربوں کمائے، ابھی آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ابھی آپ نے جیلوں میں بند لوگوں کا بھی پوچھنا ہے، ابھی آپ نے ہماری مدد بھی کرنی ہے. ہم سب نے اکٹھے ہو کے انشاءاللہ تعالی ہم مقابلہ کریں گے. اور اس سٹیج سے میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر میں جو ظلم، یہ آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تو پیسے لگاتا تھا، اور اس میں حقیقت ہے. میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں، نیچے سے اوپر آیا ہوا ہوں. میں کئی دفعہ جو ہے بلوچستان کا صوبائی صدر رہ چکا ہوں، جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں، پورے پاکستان کی جو تنظیم تھی اس کا مرکزی نائب صدر رہ چکا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب بھی آپ نے اس طرح کی لانگ مارچ ہوتی ہے یا آپ کال دے دیتے ہیں کسی جلسے کی، تو ہم بلوچستان سے جو ہے باقاعدہ گاڑیاں لے کر لوگوں کو ساتھ لا کر لایا کرتے تھے. تو اس میں خرچہ ہوتا ہے، آپ کو کرائے پہ بھی گاڑیاں لینی پڑتی ہیں، آپ کو بس سے لینی پڑتی ہیں، ویگنیں لینی پڑتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ آپ کو انتظامات کرنے پڑتے ہیں. اپنے ساتھ جو کارکن آپ لے کے آتے ہیں، جو لوگ لے کے آتے ہیں، ان کے کھانے کا خرچہ، ان کے رہنے کا خرچہ. تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں وہ خود یہ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ علی امین جو ہے وہ تو پیسے لگاتا تھا، اور اب جو ہے وہ اربوں روپے لوگ کما رہے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کون لوگ اربوں روپے کی کرپشن کر رہے ہیں، یہ پوچھا جائے اور اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں کہہ رہا، پورے صوبہ خیبر پختونخوا کا پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی صدر الزام لگا رہا ہے. کون اس کا جواب دے گا؟ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو قید تنہائی میں ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کو ووٹ پڑے ہیں، ان پر تو ظلم ہو رہا ہے، ان کے خاندان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی بہنوں کو جو ہے ملنے نہیں دیا جاتا. جب وہ سراپا احتجاج بنتی ہیں، واٹر شیل مارا جاتا ہے، انہیں اڈیالہ جیل کے باہر سے اٹھا کر چکری پر چھوڑ دیا جاتا ہے، مقدمے بنائے جا رہے ہیں. عمران خان کی اہلیہ پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ جو ہے 833 دن سے بند ہیں. 3 سال 2 دن عمران خان صاحب کو ہو گئے جیل میں جھوٹے مقدمات سہتے ہوئے. تو ایک طرف تو اتنی بڑی قربانی اتنا عظیم لیڈر دے رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے نام پر جنہوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں ان پر ان کا اپنا ہی صوبائی صدر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اربوں روپے جو ہے یہاں پہ کھائے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال یہ، کون اربوں روپے کھا رہا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پہ ہے. تو سہیل آفریدی صاحب، آپ کو تحقیقات کرنی پڑیں گی. آپ جواب دیں کہ کون اربوں روپے کھا رہا ہے، اور کس کی اتنی جرت ہو گئی کہ عمران خان جیل میں اس کے نام پر ووٹ لیا ہوا، کسی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو سب جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، اور آج وزیر بنے ہیں یا خیبر پختونخوا کے ایم پی اے بنے ہیں. تو سب سے پہلا سوال میرے پاکستانیوں یہ ہے کہ یہ جو جنید اکبر نے کہا ہے کہ اربوں روپے جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں، یہ کون کھا رہا ہے اور یہ کیوں کھا رہا ہے؟ اور یہ کرپشن کے خلاف تو ہماری جماعت بنی ہے. تو آج یہ اربوں روپے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے. یہ تو ان سے بھی خطرناک ثابت ہوئے جو شروع میں عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے، پارٹی انہوں نے چھوڑ دی، انہوں نے کہا 9 مئی کی مذمت کر دی. تو یہ جو آستین کے سانپ آج بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان اتنی مشکلات میں ہیں. 3 سال سے وہ جیل میں ہیں اور پاکستان کی حقیقی آزادی کی جہاد لڑ رہا ہے. اس کی قربانیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے، اور یہ پیسوں کی لالچ میں آ گئے ہیں. تو یہ جو پیسوں کی لالچ میں آئے ہوئے ہیں، ان کا تو جو ہے وہ عبرتناک انجام ہونا چاہیے، اور ان کے نام باقاعدہ جنید اکبر کو لینے چاہیے کہ کون لوگ ہیں وہ. اگر جنید اکبر نے الزام لگایا تو اس کو معافی مانگنی چاہیے. تو اس کی تو تحقیقات ہوں کہ اتنا